کچھ روایتوں میں مرزا کی ماں مانی خان کی بہن بتائی جاتی ہے اور کچھ کہانیوں میں صاحبہ کی ماں مرزا کی خالہ۔ اب یہ رشتہ ماں موسی کا تھا یا باپ بوا کا، بہرحال ماں کے انتقال کے بعد حالات کی کسی کروٹ نے مرزے کو صاحبہ کے گھر رہنے کی غرض سے بھیج دیا۔ ہریانہ سے وینکوور اور فتح گڑھ سے وکٹوریا تک آج بھی جب اس کھیل کو پردے میں پیش کیا جاتا ہے تو اس میں دو منظر ضرور شامل ہوتے ہیں۔ پہلا منظر ایک مکتب کا ہے جہاں مولوی صاحب بچوں کو الف لکھنے کا کہتے ہیں اور صاحبہ کی تختی پہ الف کی بجائے مرزا کا نام ابھرتا ہے۔ مولوی صاحب سزا کے طور پہ صاحبہ کو بیت مارتے ہیں تو نشان مرزا کی کمر پہ پڑتا ہے۔ دوسرا منظر کار کی ہٹی کا ہے جہاں صاحبہ کے حسن سے مبہوت دکاندار ترازو کے سب بھاگ بھاؤ بھول جاتا ہے اور تیل کی جگہ شہد کھول دیتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد بس قید ہو جاتا ہے۔ عشق کی یہ داستان مدرسے کی مجلس سے نکلی، کوٹھوں چڑھی اور محلوں تک پہنچ گئی۔ مرزا اس دوران واپس دان آباد چلا گیا اور صاحبہ کی نسبت کسی اور جگہ طے کر دی گئی۔ گھر میں شادی کے مہمانوں کی آمد لگی تو صاحبہ نے کرم و بہمن کو بلایا اور مرزے کی دوستی کا واسطہ دے کر دان آباد جانے کے لیے راضی کر لیا۔ مہندی لگے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ پیام مہندی لگی لکیروں کے خلاف تھا۔ کرمو منزلوں پہ منزلیں مارتا دان آباد پہنچا اور مرزے کو بتایا کہ اگر دیر ہو گئی تو صاحبہ کی مہندی کسی اور ہاتھ میں پڑے گی۔ اس دن گھر میں بنجل کی بیٹی کا بیاہ رچا تھا۔ بہن کی رخصتی سے پہلے مرزا نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ بکی یہ مرزے کی پوری کا نام، بکی کو ایڑ لگی تو سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ ماں اور بہن نے واسطے بھی دیے اور تاریخ کے حوالے دی، مگر عشق ایک ایسا اندھا پن ہے جو حقیقتوں کو بصارتوں سے پرے کرنے کے قابل ہے۔ مرزا کھیموں کے گاؤں پہنچا تو بیبوں سے مدد مانگی۔ رشتے کی اس خالہ نے رسی کی سیڑھی بنائی اور پھول کی شاخ ایسی صاحبہ سکھیوں کے کمرے سے گھوڑے کی پشت پہ آن دی۔ گھوڑے کی اٹھتی تھاپ دھیرے دھیرے سوموں کی گرتی ٹاپ پہ گم ہو گئی۔ مرزا صاحبہ کی داستان بکی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ پیروں نے اس گھوڑی کا تعلق حضرت علی کے دلدل، گگے چوہان کی ہک، راجہ رسالو کے نیلے، دلے بھٹی کی لکھی اور راجہ جیمل کے گھوڑے سنگل سے جوڑا ہے۔ کچھ اور لکھنے والے بکی کا سلسلہ 10ویں گرو گوبند سنگھ کے گھوڑے سے بھی جوڑتے ہیں اور کچھ کہانی کار اب شاہی قلعے میں فرستادہ رنجیت سنگھ کے گھوڑے کو بھی اسی نسل سے بتاتے ہیں۔ انہی نسلوں کا کوچ لیے بکی معاملے کی نزاکت سے آشنا تھی، لہٰذا اپنے سواروں کی سلامتی کی خاطر اس نے پہلا پڑاؤ دان آباد کے نواح میں ڈالا۔ سختی، رزق اور چوٹ محبت کی بات ہے۔ سو مرزا رک گیا اور دان آباد کو سامنے دیکھ کر کھیموں کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس کو گھر بھی نظر آ رہا تھا اور گھر سے اٹھنے والی بہن کی ڈولی، یہ وہی بہن تھی جس نے جاتے جاتے بکی کی راسیں تھام کر اسے سیالوں کی خطرناک عورتوں سے آگاہ کیا۔ جاٹ بہنوں کے معاملے میں ڈرپوٹ واقع ہوتے ہیں، سو مرزے نے مناسب سمجھا کہ جب بارات جا چکے گی تو وہ رات کی تاریکی میں دان آباد پہنچے گا۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور صاحبہ جاگتی رہی۔ بوڑھا برکت خاموش ہوا تو گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ خان شاہ میر کے گھوڑے دور سے پہچانے جاتے تھے اور سوار بھی انجان نہ رکھتے تھے۔ سیالوں کی خطرناک عورت نے دم بھر کو سوچا، اگر یہ میرے بھائی ہوئے تو مرزے کے تیروں سے نہیں بچ سکیں گے اور کھیموں کی نسل کھرلوں کے تیروں کی نظر ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، سو اس نے کمان درخت سے لٹکا دی اور تیر توڑ دیے۔ بھائیوں کے گھوڑے عین سر پہ پہنچے تو صاحبہ نے مرزا کو جگا دیا۔ مرزے کو اپنی تیر اندازی پہ بڑا مان تھا، مگر جب تیر انداز کی نظر ٹوٹے ہوئے تیر اور ٹنگی ہوئی کمان پہ پڑی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ مرزا خان شاہ میر کے تیروں سے پہلے صاحبہ کی بے وفائی کا جانہار بیٹھا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب تیر ترازو ہوئے تو مرزے کے ہونٹوں پہ کلمہ نہیں بلکہ صاحبہ کا نام تھا۔
बत्तियां गुल होने से पहले गिरती हुई साहिबा भी नजर आती है, और जिस वक्त पर्दे एक दूसरे से मिलते हैं, पीलू के अल्फाज सीधे दिल में उतरते हैं। मंदा की तो साहिबा मेरा तरकश टंगे आई जंड, सिर तो मटासा उड़ गया, गल में छुपैंदी जंड, बाज पर आवाज जट मारे, कोई न मिलते संग जटाइयो। तर्जुमा इसका ये है कि साहिबा ये तूने अच्छा नहीं किया कि मेरा तरकश दरख्त पे लटका दिया। मिर्जा के सर से पगड़ी उतर गई और चेहरे पे धूल पड़ना शुरू हो गई। जाट को बगैर बहनों ने मार दिया जब उसके संग कोई ना था। पीलू के अलावा वैसा साहिबा की कहानी अहमद शाह मजेठी ने भी बयान की है। आरसी टेम्पल ने बाहर के कई घाटों से इस कहानी को सुना और किताबों में महफूज कर लिया। मिर्जा साहिबा की कब्र के अलावा दानाबाद में एक और रिवायत भी है। साहिबा के बाद सयालों की हर नस्ल में एक लड़की पैदा होती है जो ऐन जवानी में मोहब्बत करती है और फिर मर जाती है। पटरी के उस पार जन्म में यही बात ईद की बात मशहूर है। बहुत